بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ ہمارا ٹاپک ہے جو سبجیکٹ ہے اسلامیات، اور ٹاپک تدوین حدیث اور تاریخ حدیث کے حوالے سے آج ہم تدوین حدیث کا چوتھا دور پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا ذیلی عنوانات ہیں سیاستہ کی تدوین کے اسباب اور اسلوب کیا ہوگا اس کا، اور سیاستہ کی جو اہم کتب ہیں اور خصوصیات ہیں ان سے متعلق۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ لیکچر بھی میں آپ کو دے رہا ہوں، اور یہ میں آپ کو بک بھی سینڈ کر دیتا ہوں۔ ویسے یہ بک آپ کے پاس ہے بھی صحیح، حفاظت حدیث، اور اس کے جو پیج نمبر آپ 292 کھولیں گے، وہاں سے اس کا تعارف شروع ہوگا سیاستہ کا اور ان کے مصنفین کا بھی۔ تو آپ 292 سے 326 تک آئیں گے، تو یہ جو تقریباً 30-32 پیج بنیں گے، ان 30-32 پیجز کو نہیں دیکھنا آپ نے، بلکہ ان 30-32 میں سے ٹوٹل شاید 8 یا 10 پیج ہوں گے، کیونکہ صحیح بخاری سے متعلق مثلا کسی امام نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، اور وہ 3 4 5 7 اماموں نے اگر کوئی بات کہی ہے کہ صحیح بخاری جو کتاب ہے وہ بڑی اچھی تھی، ایسی تھی ویسی تھی، ہر کسی نے الگ الگ، تو آپ کو وہ 5 7 یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ 1 2 اقوال قول جو ہیں وہ بہت رہیں گے آپ کے لیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے، ان کو جیسے ہی آپ کھولیں گے تو یہاں بہت ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ مثلا صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یہ دونوں بڑی معتبر ترین کتابیں ہیں، تو صحیح بخاری اور مسلم کے تعارف میں اور اس کے بعد ان دونوں کتابوں کا موازنہ کیا جاتا ہے کہ ان دونوں کتابوں میں کیا کیا بنیادی فرق ہے، اور ان دونوں کتابوں کے مصنفین نے کیا کیا چیزیں لکھی ہیں، کیا ایڈ کی ہیں، کیا کاٹی ہیں۔ اس چیز کی بھی آپ کو ضرورت قطعاً نہیں ہوگی۔ آپ کو فقط سیاستہ جو یعنی کتاب ہے، 6 کتابیں ہیں، میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو کہ سیاستہ ہوتی کیا ہے، اور پھر یہ جو صحیح بخاری ہے اس کے مصنف کا تعارف بھی آ جائے گا اہم کتب میں، اور خصوصیات بھی اس کی آ جائیں گی، اور ان کے جو تدوین کے اسباب ہیں کہ ان کو لکھا کیوں گیا تھا، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ آ رہی ہیں۔ تو 292 سے 326 پیج نمبر حفاظت حدیث کتاب، آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھیے گا۔ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ سیاہ ستہ، یہ ستہ کا ہے، ستہ کا مطلب ہوتا ہے 6۔ جیسے آپ عربی کی گنتی گنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں واحد، اثنان، ثلاثہ، خمسہ، ثلاثہ، اربع، خمسہ اور ستہ۔ یہ جو 6 آپ گنتے ہیں اس کا مطلب ستہ ہے، یعنی 6۔ تو سیاستہ 6 کتابوں کو کہتے ہیں جن کے نام میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ آپ نے ان 6 کے 6 ناموں کو بھی ازبر کرنا ہے کہ یہ 6 نام بعض دفعہ جو ہیں MCQs کے حوالے سے بڑے اہم ہوتے ہیں۔ پہلا ہے، جو 6 کتابیں ہیں ان میں پہلی کتاب ہے سیاستہ کی صحیح بخاری، اور دوسری ہے صحیح مسلم، اور تیسری ہے سنن نسائی، اور چوتھی ہے سنن ابو داؤد، اور پانچویں ہے جامع ترمذی، اس کو سنن ترمذی بھی کہا جاتا ہے، اور چھٹی ہے سنن ابن ماجہ۔ یہ 6 کتابیں ہیں جن کو مل کر سیاستہ کہا جاتا ہے، اور سب سے پہلی کتاب صحیح بخاری ہے، اور صحیح بخاری جو ہے ان کے مؤلف کے جو نام ہے، ان کی ہم خصوصیات پڑھ لیتے ہیں، اور ان کے مصنف جو ہیں انہوں نے کیا کیا یعنی اپنی زندگی میں حدیث کے حوالے سے خدمات سر انجام دی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے صحیح بخاری، ہم اس کا ڈیٹیل کرتے ہیں، پھر اسی طرح دیگر کتابوں کا بھی کرتے آئیں گے سیاستہ کی۔ تو صحیح بخاری کا جو مؤلف ہیں ان کا نام ہے محمد بن اسماعیل البخاری، جو ان کا کمپلیٹ نیم ہے، لیکن نام ان کا صرف بخاری جو ہے، بخاری بخارا سے ہے، بخارا ایک شہر کا نام ہے۔ یہ جو ازبکستان، تاجکستان، یہ جو ریاستیں ہیں ان میں ایک شہر ہے اس کا نام ہے بخارا، تو اس سے بخارا سے ان کا نام بخاری پڑ گیا، کتاب کا نام بھی وہی رکھا، اور مشہور جو ہیں وہ بھی اسی نام سے ہوئے۔ تو آپ کو میں نے جیسے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ آپ جب بھی کسی محدث کا تعارف کریں گے تو اس کے تعارف میں کچھ بنیادی چیزیں ہیں وہ آپ نے لازمی مد نظر رکھنی ہوتی ہیں، جن میں صحیح کوئی بھی مصنف ہو، محدث ہو، اس کا نام، اس کی وفات،
اس محدث کی کتاب کوئی 2-3 اگر لکھی ہیں، اور اس محدث نے حدیث کے لیے کیا کیا کام کیا، اور اس کے علاوہ بھی میں نے 2-4 چیزیں آپ کو کل والے لیکچر میں بتائی ہوئی ہیں۔ یہ چیزیں آپ، اور ان کے جو مطلب علم تھا، یہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں حدیثیں یاد ہیں، لوگ ان سے دور دراز سے پڑھنے آتے، ان کے تلامذہ، ان کے اساتذہ کون کون سے تھے، یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کا آدھا پیج 1 پیج بھر دیں گی، جو آپ کے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بڑا اہم ہے۔ تو امام صاحب جو ہیں، امام محمد بن اسماعیل البخاری، آپ 194 ہجری کو جمعہ کے دن پیدا ہوئے تھے، اور 256 ہجری آپ کی وفات ہے۔ نماز ظہر کے بعد آپ کو دفن کیا گیا تھا، یعنی 194 ہجری، 194 ہجری پیدائش، اور 256 ہجری آپ کی وفات ہے۔ تو بچپن میں بینائی سے محروم ہو گئے تھے، والدہ کی دعا سے بینائی لوٹ آئی، اور خطیب نے طلب علم کے اشتیاق کو خود ان کی زبانی بیان کیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں حدیث میں بے پناہ انہماک تھا۔ امام بخاری کی فضیلت علمی کے بارے میں امام دارمی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ بخاری جو ہے، صحیح بخاری فن حدیث میں مجھ سے کہیں زیادہ بصیرت رکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خدا کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر عقل مند ہیں۔ اللہ کے اوامر اور نواہی، یعنی جو اللہ نے حکم دیا ہے اچھائی کا، اور جو منع فرمایا ہے برے کاموں سے، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے، امام بخاری نے خوب سمجھا ہے اسے۔ جب قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں تو اس کے معنی سمجھنے میں ہماتن غرق ہو جاتے ہیں، اس کے حلال اور حرام کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ کیا کہنے۔ جمہور محدثین کے نزدیک یہ امر ہے کہ الجامع الصحیح جو کتاب ہے ان کی، یہ صحیح صحت کے اعتبار سے تمام کتب حدیث پر مقدم ہے۔ بہت سے محدثین کے نزدیک ایک مقولہ ہے جو بیان کیا جاتا ہے کہ صحیح بخاری کا شمار صحاح ستہ کی کتب میں سر فہرست کیا جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ انہوں نے 6 لاکھ احادیث میں سے صحیح ترین احادیث کو منتخب کر کے کتاب کو مرتب کیا، اور انہوں نے یہ کام بڑی عرق سے کیا تھا، اور بڑی سخت مشقت سے اور محنت سے، اور اس کام کے کرنے میں، صحیح بخاری کتاب لکھنے میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کم و بیش 16 سال کا جو عرصہ ہے وہ 16 سال لگے۔ تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فقط ایک کتاب کے لیے انہوں نے 16 سال کا عرصہ اپنی زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یہ کتاب لکھنے میں ایسے ہی نہیں کہ بیٹھ جاتے تھے اور لکھنا شروع کر دیتے تھے، کوئی حدیث مل گئی تو لکھ لی۔ اب وہ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو لکھنے میں، اس کتاب میں کوئی بھی حدیث اگر مجھ تک پہنچی تو، یا میں خود لینے گیا کسی استاد سے، اس وقت تک میں نے اس میں درج نہیں کی جب تک کہ لکھنے سے پہلے غسل کر کے 2 نوافل ادا کرتا، اور اس کا صحیح اعتبار ہو جاتا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، تو پھر جا کر میں اس حدیث کو لکھتا۔ اندازہ لگائیے کہ کیسے کمال کے لوگ تھے کہ حدیث مبارکہ لکھنے سے پہلے 2 نفل ادا کرتے اور اللہ کے حضور۔ تو ایک دن صحیح بخاری کی تصنیف کا واقعہ خود انہی سے منقول ہے کہ صحیح بخاری کیوں لکھی، سبب کیا بنا۔ ایک دن اسحاق بن راہویہ کی مجلس میں حاضر تھے۔ امام اسحاق نے فرمایا، کاش تم حدیث کی کوئی ایسی کتاب جمع کرتے جس میں صرف صحیح صحیح حدیثیں ہوتی۔ یہ باتیں سب نے سنی جو بھی اس وقت مجلس میں موجود تھے، لیکن میرے دل میں اتر گئیں۔ غالباً یہ سعادت ازل سے میرے لیے مقدر تھی۔ اس مجلس کے بعد میں اس کی خدمت کے لیے تیار ہو گیا، اور یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا ہوا پایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پنکھا جھل رہے تھے، جیسے گرمیوں میں ہم ہاتھوں کا پنکھا، جب بجلی نہیں ہوتی
تو فرماتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پنکھا جھل رہا ہوں، اور جو ارد گرد اگر کوئی مکھیاں جیسے آ جاتی ہیں تو ان کو اڑا رہا ہوں۔ تو صبح جب اٹھے تو بڑے بے چین ہو گئے کہ یہ کیسا خواب تھا۔ تو جو فن تعبیر کے ماہرین سے، خواب کے ماہرین، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے کذب، افطرا کی مکھیاں اڑاؤ گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ارشادات کا کام کرو گے، اور ان کام سے جو جھوٹ ہوگا اس کو دور کرو گے، جو کذب ہوگا، جو من گھڑت بات ہوگی اس کو دور کرو گے۔ تو اس طرح جو ہے صحیح بخاری مرتب ہوئی۔ تو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صحیح بخاری اور امام صاحب سے متعلق فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت سے خوابوں میں سے انہیں اسے اپنی طرف منسوب فرمایا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک دفعہ محمد بن مروزی مکہ معظمہ میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے مابین سوئے ہوئے تھے۔ آپ نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ابو زید، کتاب شافعی کا درس کب تک دو گے؟ ہماری کلاس کا درس، کتاب کا درس کیوں نہیں دیتے؟ تو محمد بن احمد نے حیران ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، آپ پر قربان جاؤں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کی کتاب کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جامع محمد بن اسماعیل، یعنی صحیح البخاری۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خلوص میں ایسی برکت دی کہ 90,000 اشخاص نے اس کتاب کو بلا واسطہ امام بخاری سے سنا، یعنی کہ 90,000 لوگ کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے امام بخاری سے یہ سنا ہے۔ اس کی 53 شرحیں لکھی گئیں، کتاب ایک ہے، اور کوئی ایسی شروحات، یعنی اس کی تشریح، جیسے ہوتا ہے نا ایک حدیث لکھی اور اس حدیث کی پوری پھر تشریح کی، اور 53 شرحیں، 53 مختلف ادوار میں لکھی جاتی رہیں، اور اتنی اتنی بڑی شرحیں بھی لکھی جاتی رہیں، اس کی شروح لکھی جاتی رہیں، تشریحات ہوئیں، کہ ایک ایک مصنف نے 16 جلدوں پر مشتمل جو ہے اس کی شروحات لکھ دی۔ تو آگے شروح بخاری ہے 294 پیج پہ، ان کو آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی نہیں ہے اتنا خاص۔ آگے ہم چلتے ہیں، صحیح مسلم ہے۔ صحیح مسلم کے جو مصنف ہیں، مؤلف ہیں، حجت الاسلام امام مسلم بن الحجاج القشیری۔ آپ 202 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اور بعض لوگوں نے 204 بھی کہا ہے، لیکن 202 ہجری والا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ کا انتقال 261 ہجری میں ہوا ہے، اور خطیب بغدادی ان کے تذکرے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کی تلاش میں عراق، حجاز، مصر اور شام کا سفر کیا، اور کیسے کمال لوگ تھے کہ اپنی زندگی میں خود اپنی ذات کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، بلکہ ایسا کام کیا جو آج 1400 سال گزر گئے، 1300 1200، تو وہ کتاب اور حدیث کا کام ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اور یہ وہ دور تھا جب نہ جہاز تھا، نہ گاڑی تھی کہ اتنا تیز رفتاری سے سفر ہوتا، اور نہ سڑک تھی، بلکہ اس وقت پہاڑ تھے، بیابان تھے، جنگل تھے، صحرا تھے، اور اس وقت بھی آپ حدیث مبارکہ کی کتاب لکھنے کے لیے کبھی عراق جاتے اور کبھی وہاں سے حجاز، کبھی مکہ، کبھی مدینہ شریف، اور کبھی مصر تو کبھی شام۔ تو کیا کمال کے لوگ تھے۔ تو جو امام مسلم تھے، یہ ابتدا میں امام بخاری سے کچھ مانوس نہیں تھے، تو لیکن ہوا کچھ یوں کہ جب امام بخاری اپنی آخری عمر میں نیشا پور آئے، امام مسلم نے حدیث کے سلسلے میں ان کی محیر العقول معرفت اپنی آنکھوں سے دیکھی، یعنی اپنی آنکھوں سے خود دیکھا کہ وہ حدیث کے کتنے بڑے عالم ہیں، فاضل ہیں۔ تو پہلے ان کے جو خیالات تھے، جو ان کی پہلی محبت تھی، اور جو ان کی عقیدت تھی امام بخاری سے، وہ بدل گئی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کے بارے میں سنیں کہ وہ بہت اچھا پڑھاتا ہے، بہت اچھا عالم ہے، بہت اچھا لکھنے والا ہے، بہت اچھی کتابیں لکھتا ہے، بہت اچھا حافظہ ہے، تو وہ کسی کے بتانے سے الگ بات ہوتی ہے، لیکن جب آپ خود اس شخص کی مجلس اختیار کرتے ہیں، اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اس کے لیکچرز لیتے ہیں،
اس کی کلاس میں بیٹھتے ہیں، اس کے کام کو دیکھتے ہیں، تو آٹومیٹکلی پھر انسان عقیدت، محبت اور خیالات اور جذبات پہلے جیسے نہیں رہتے، بلکہ بدل جاتے ہیں۔ تو امام مسلم نے پھر امام بخاری کے آنکھوں کا بوسہ دیا اور قدموں کا بوسہ دینے کی خواہش بھی ظاہر کی نا۔ تو پھر امام مسلم جو ہیں وہ امام بخاری کو استاذ الاساتذہ اور سید المحدثین، یعنی کہ تمام محدثین کے سردار اور طبیب الحدیث اور اس طرح کے دیگر القابات جو ہیں وہ امام مسلم دیا کرتے تھے۔ تو امام مسلم نے اپنی جامع صحیح کا انتخاب 3 لاکھ ایسی روایات سے کیا جن کو انہوں نے براہ راست اپنے اساتذہ سے سنا تھا۔ پھر جامع الصحیح میں صرف اپنی ذاتی تحقیق پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ مزید احتیاط کے پیش نظر وہی حدیثیں درج کی جن کی صحت پر مشائخ وقت کا اتفاق تھا۔ تو جو بھی حدیث ہوتی اس پر جب تک بہت سارے لوگ اکٹھے نہ ہو جاتے تو امام بخاری اس کو نقل نہ کرتے تھے۔ محدث تو اسی طرح کسی نے فرمایا تھا کہ محدثین اگر 200 سال تک بھی حدیثیں لکھتے رہیں، جب بھی ان کا دار و مدار اسی المسند الصحیح پر ہوگا۔ یعنی اگر بہت سارے محدثین اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہو کر وہ 200 سال تک کتابیں لکھتے رہیں لکھتے رہیں لکھتے رہیں، اور ان کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو صحیح مسلم لکھی گئی، امام مسلم نے لکھی ہے، وہ پھر کر وہیں پر امام مسلم کی کتاب کی طرف ہی آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو بہت فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح حافظ ابن مندوو وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں میں نے ابو علی نیشاپوری کو، جن سے بڑھ کر حافظ حدیث میری نظر سے نہیں گزرے، ان کو یہ کہتے سنا ہے کہ آسمان تلے مسلم کی کتاب صحیح تر کوئی کتاب نہیں۔ یعنی میں نے جو کتاب صحیح مسلم دیکھی ہے، فرماتے ہیں میرے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کتاب نہ ہے، اور نہ ہی کوئی اتنی اچھی کتاب اور مرتب کر سکتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ ان کی حالات اور واقعات ہیں۔ اسی طرح احادیث صحیح مسلم، امام مسلم نے انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنی سنی ہوئی 3 لاکھ احادیث میں سے انتخاب کیا۔ جزائری کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں حذف مقررات کے بعد وہ جو دو دو بار آتی ہیں یا بار بار آ جاتی ہیں، 4,000 حدیث ہیں۔ اور شیخ ابن صلاح کے قول کے مطابق صحیح مسلم کی حدیث 4,000 اور مقررات کو اگر شامل کریں تو وہ تقریباً 7,275 بنتی ہے۔ تو اسی طرح یہ صحیح مسلم کا تعارف تھا۔ تو آگے پھر صحیح مسلم اور صحیح بخاری کا موازنہ آ جاتا ہے۔ تو ہمیں اس موازنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے ٹاپک کا اور ہمارے لیکچر کا حصہ بھی نہیں ہے، اور بس آپ نے تعارف کرنا ہے کتاب کا بھی، مصنف کا بھی، اور لکھنے کی وجہ کیا تھی، اور یہ جو چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اسی طرح سنن ابی داؤد ہے۔ سنن ابی داؤد کے مؤلف ہیں ابو داؤد سجستانی۔ ان کی جو ولادت ہے وہ 202 ہجری میں ہوئی تھی، اور انتقال ان کا 275 ہجری میں ہوا تھا۔ بصرہ میں آپ کو دفن کیا تھا، اور آپ نے بھی اسی طرح جیسے دوسرے محدثین نے سفر کیا، آپ نے مصر کا سفر کیا، شام کا سفر کیا، حجاز کا سفر کیا، عراق کا سفر کیا، مکہ مکرمہ کا، مدینہ منورہ کا، خراسان وغیرہ کا، اور حفظ، اتقان، روایت، ثقافت، عبادت، تقوی، صلاح، اور ان میں آپ کا کوئی ثانی بھی نہیں تھا۔ یعنی آپ امام بھی تھے، یعنی آپ محدث بھی تھے، آپ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور دعائیں بھی فرمایا کرتے تھے۔ اور ان کے معاصر تھے ہم عصر موسیٰ بن ہارون، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو داؤد جو ہے وہ دنیا میں حدیث کے لیے اور آخرت میں جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ! یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا ہے کہ یہ دنیا میں لگتا ہے ایسے کہ جیسے یہ اور کوئی کام نہیں ہے ان کو، کہ دیکھیں نا ایک بندہ مصر جا رہا ہے اور مصر سے واپس اپنے گھر آتا ہے، حدیثیں لے کر، جو بھی تھا سن کر، یاد کر کے، ان کو لکھا کر وہاں سے اٹھتا ہے اور شام چلا جاتا ہے، اور شام سے واپس آتا ہے تو عرب و عجم میں چلا جاتا ہے، وہاں سے واپس آتا ہے تو عراق سے آتا ہے تو مکہ، مکہ سے مدینہ، مدینہ سے خراسان، یعنی ادھر سے ادھر پوری زندگی فقط حدیث مبارکہ میں اپنی ساری لگا دی۔
تو امام موسیٰ بن ہارون نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ دنیا میں حدیث اکٹھی کریں گے اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ فقط جنت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو فضیلت کتاب دیکھتے ہیں ان کی، اس کتاب کو سیاستہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کتاب کو 9 جلیل القدر لوگوں نے روایت کیا ہے۔ اور سنن ابی داؤد کے متعلق ابراہیم حربی ایک محدث ہیں بہت بڑے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو داؤد کے لیے علم حدیث ایسا نرم کیا جیسے حضرت داؤد کے لیے لوہا۔ تو اسی مضمون کو حافظ ابو طاہر سلفی نے ایک قطع میں نظم بھی کیا تھا۔ امام سجستانی نے اپنی کتاب کا انتخاب 5 لاکھ احادیث کے سامنے رکھ کر کیا تھا۔ ان کا اپنا بیان ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں لکھیں جن سے ان روایات کا انتخاب کیا، اور جو آج کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ سنن ابی داؤد کی افادیت اور اہمیت کے پیش نظر امام غزالی نے تصریح کی ہے کہ ایک مجتہد کے لیے صرف یہی کافی ہے، یعنی اگر کسی مجتہد کو حدیث مبارکہ پر کوئی چیز چاہیے، حدیث مبارکہ پڑھنا چاہے، اس کا علم حاصل کرنا چاہے، تو فرماتے ہیں بس اس کے لیے ابو داؤد سے بڑھ کر اور کوئی کتاب ہے ہی نہیں۔ جس نے یہ پڑھ لی پھر اس کو دوسری پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو اسی طرح اگلی کتاب ہمارے پاس جامع ترمذی ہے، سیاستہ کی جو ہے۔ جامع الصحیح کے مؤلف کا اسم گرامی، جامع ترمذی کے مؤلف کا اسم گرامی ابو عیسیٰ محمد بن سورہ ہے۔ ان کا سن ولادت 209 ہجری ہے، اور ان کا جو سن وفات ہے وہ 279 ہجری ہے۔ یہ امام بخاری کے سب سے مشہور شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ امام بخاری سے ان کے حق میں بہت سے کلمات تعریف جو ہیں وہ بھی منقول ہیں۔ محدثین ان کو امام بخاری کا خلیفہ بھی کہتے ہیں۔ تو صحیح ترمذی، جامع ترمذی ان کے مصنف کو، ان کی افتخار کے لیے یہی کافی ہے کہ امام بخاری نے خود بھی ان سے روایت کی ہے۔ امام ترمذی، مسلم، ابو داؤد ان کے شیوخ سے بھی روایت کرتے ہیں۔ کوفہ، بصرہ اور خراسان اور حجاز میں طلب حدیث کے لیے سالہ سال سفر کرتے رہے۔ یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جس بھی محدث کو آپ لیں گے، اس کی کتابوں کو لیں گے، اس کی زندگی کو لیں گے، اور اگر اس نے حدیث پر کتاب لکھی ہے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اس نے بہت سے ممالک کا سفر کیا اور وہاں موجود بڑے بڑے علماء کرام کے قدموں سے خیرات لی، اور حصول علم کے لیے ان کے قدموں میں بیٹھے، اور وہاں سے جو ہے لیتے ہوئے آئے، علم لیا۔ حفظ و اتقان اور علم و فہم کے ساتھ خدا ترس بھی بہت تھے۔ اچھا، اللہ رب العزت کا ان کو خوف اور خشیت اتنا غالب تھا کہ روتے رہے، پوری زندگی روتے رہے، آخر کار یوں ہوا کہ ان کی بینائی ہی چلی گئی۔ جامع ترمذی کی کچھ خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس کی ترتیب بڑی زبردست ہے، عمدہ ہے، تکرار نہیں ہے بار بار۔ اور دوسری یہ ہے اس میں فقہا کا مذہب اور اس کے ساتھ ہر ایک کا استدلال بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اس میں حدیث کی انواع، مثلا صحیح حدیث ہوتی ہے، ایک حسن حدیث، ضعیف حدیث، غریب حدیث، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے تاکہ پڑھنے والا جو ہے وہ سمجھ جائے کہ میں کس قسم کی حدیث کو پڑھ رہا ہوں۔ اسی وجہ سے کہ ان میں راویوں کے نام، ان کے القابات اور کنیت کے علاوہ ان فوائد کو بھی بیان کیا گیا ہے جن کا علم الرجال سے تعلق ہے۔ اور امام ترمذی کی جو کتاب ہے، امام بخاری اور امام داؤد دونوں طریقوں کی جامع ہے۔ تو امام ترمذی کو علم حدیث کے مختلف فنون کو جمع کرنے کے لحاظ سے جو امتیاز حاصل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شریک نہیں۔ تو اسی طرح پھر آگے شروحات آ جائیں گی جامع ترمذی کی۔ یہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، ان شروحات کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آگے ہمارے پاس سنن نسائی ہے، اور یہ جو مصنف ہیں اس کے، یہ 214 یا 15 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 303 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ ان کے بارے میں بھی وہی بات ہے، یہ بھی حجاز، شام، عراق، بغداد، مصر اور دیگر ممالک کا سفر کیا، بڑے بڑے شیوخ سے ملتے، ملاقات کرتے، علمی استفادہ کرتے، اور سب سے پہلے قتیبہ بن سعد کے پاس گئے۔ تو اس وقت اب اندازہ لگائیے کہ سنن نسائی کے مصنف عبد الرحمن، آپ کی عمر اس وقت فقط 15 سال تھی، اور 1 سال 2 ماہ ان کی خدمت میں قیام کیا۔ کہا جاتا کہ
فروع میں آپ شافعی المسلک تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن نہیں رکھتے تھے۔ سبحان اللہ، رمضان کی بات نہیں ہو رہی کہ رمضان میں ایک دن رکھتے تھے ایک دن نہیں، بلکہ یہ عام دنوں کی بات ہے کہ عام دنوں میں ایک دن روزہ رکھ لیتے، ایک دن نہ رکھتے، ایک دن روزہ رکھتے، یعنی یوں آپ کہہ لیں کہ تقریباً 6 ماہ 7 ماہ ان کا سال میں روزہ ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ کیا عظیم شخص تھے، اور روزہ بھی رکھتے، اور یہ کیسی کمال کی بات ہے کہ سمندروں میں، اپنا پہاڑوں میں، جو بیابان، جنگل، صحرا، ان میں چلتے چلتے ایک ملک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، اور وہاں جا کے بھی حدیث جو ہے وہ اکٹھی کرتے تھے۔ اور پہلے انہوں نے سنن کبریٰ تصنیف فرمائی۔ امیر وقت نے آپ سے پوچھا کہ اس کتاب میں جتنی حدیثیں آپ نے جمع کی ہیں کیا وہ صحیح ہیں؟ فرمایا نہیں، حسن بھی ہیں۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ میرے لیے ایک ایسا مجموعہ مرتب فرما دیجیے جس میں صرف صحیح حدیثیں ہوں۔ تو اس طرح پھر آپ نے یہ کتاب جو ہے اپنی تصنیف فرما دی۔ تو اسی طرح نسائی جو ہیں ان کی کچھ شرائط تھی۔ کتاب و سنن تمام تر صحیح حدیث ہیں اس میں، لیکن بعض حصے میں علت بھی ہے۔ تو آخری جو ہمارے پاس مصنف ہیں وہ ہیں سنن ابن ماجہ۔ یہ سنن ابو عبداللہ محمد بن یزید بن عبداللہ بن ماجہ، یہ ان کی تصنیف ہے سنن ابن ماجہ۔ یہ 209 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اور 273 ہجری جو ہے وہ ان کی وفات ہے۔ ان کا جو بھی قول تھا وہ قابل حجت تھا۔ انہوں نے بھی حدیث کی تلاش کے لیے کوفہ، بصرہ، عراق، شام، عراق، مصر یہ سفر کیے ہیں۔ ابن ماجہ کہتے ہیں کہ تصنیف کرنے کے بعد میں نے جب یہ کتاب حافظ ابو زرعہ کے سامنے پیش کی تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں 30 سے زائد ضعیف حدیثیں ہیں۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ اس میں چند کمزور حدیثیں نہ ہوتیں تو یہ کتاب بہت عمدہ تھی۔ یہ کتاب زبردست کتاب یعنی کہ تھی۔ تو یہ مفید کتاب ہے۔ حافظ ابن کثیر سنن ابن ماجہ کے متعلق لکھتے ہیں یہ مفید کتاب ہے، اور مسائل فقہ کے لحاظ سے اس کی نہایت عمدہ ابواب بندی بھی کی گئی ہے۔ اور اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ یہ کتاب ایسی حدیث پر مشتمل ہے جس سے دوسری کتابیں خالی ہیں، یعنی دوسری کتابوں میں وہ چیز نہیں لکھی گئی جو اس کتاب میں لکھی گئی ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، ان کو آپ اچھی طرح دیکھ لیں گے۔ PDF میں حفاظت حدیث کتاب آپ کے پاس ہے، اگر کسی کے پاس نہ ہو تو میں دوبارہ اسے سینڈ کر دوں گا۔ بلکہ میں نے آپ سے ہی یہ کتاب ایک بچے سے لی تھی، انہوں نے سینڈ کی تھی، آپ سب کے پاس ہوگی۔ تو جو لیکچر سنیں جس کے پاس نہ ہو وہ رابطہ کر کے اپنے تمام دوستوں کو، اپنے تمام بھائیوں بہنوں کو وہ لازمی دیں، کیونکہ اس کے صفحہ نمبر 292 292 سے 326 تک آپ نے اس میں سے پڑھنا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ تقریباً 30-32 پیج بنتے ہیں، آپ نے 30-32 پیج نہیں پڑھنے سارے، اور نہ ہی اس میں سے ساری تیاری کرنی ہے، بلکہ اس میں بہت سارے اقوال آتے ہیں۔ یعنی امام بخاری سے متعلق اگر 10 بندوں نے کہا ہے کہ یہ بہت اچھے تھے، ان کی کتاب ایسی تھی ویسی تھی، تو آپ نے ان 10 کے 10 بندوں کو نہیں لینا، بلکہ ایک دو چیزیں لے لینی۔ پھر اس کے بعد اس میں شروح لکھی ہوئی ہیں، شروحات جسے ہم تشریح کہتے ہیں، کہ بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی کتاب لکھی حدیث صحیح مسلم پر، صحیح بخاری پر، اور اس میں انہوں نے تشریح کی جو کچھ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، جس کی ضخیم جلدیں بنتی گئیں۔ ایک ایسی کتاب بھی ہے جس کی 16 جلدیں ہیں، یعنی صحیح بخاری خود ایک کتاب ہے موٹی ساری، لیکن جیسے قرآن کریم ہے اس طرح، لیکن جب اس کی شرح کرنے بیٹھے تو اس کی شرح میں 16 کتابیں انہوں نے جو ہے وہ لکھ دیں۔ تو اب وہ ساری شروحات لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ نے یہ جو آپ سے کے ٹاپک سے ریلیٹڈ چیزیں، آپ نے فقط انہی چیزوں کو ٹچ کرنا ہے۔ تو ان کتاب سے باقاعدہ استفادہ کیجیے گا۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مسکراتے رہیے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔